وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بڑی ترجمے میں مسٹیک، کیا بلنڈر ہے، بلنڈر۔ اور ترجمہ کرنے والوں نے بریکٹ میں لکھ دیا ہے کہ وہ سب گر پڑے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ جو بریکٹ ہوتا ہے نا، وہ تفسیر کرنے والے کا اپنا خیال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، ایمان عقیدہ جو قرآن کے اوپر ہے، اصل میں اللہ نے یہیں سے ٹیسٹ لیا ان لوگوں کا، کیونکہ نہ اللہ کا نام ہے اور نہ یوسف علیہ السلام کا نام ہے۔ اب آپ کے ایمان کے اوپر ہے کہ سجدہ کس کو ہوتا ہے، شکر گزاری کس کی ہوتی ہے، اتنا بھی کیا نہیں پتا ہے۔ اب کوئی نہ کوئی چیزیں اللہ نے ایسی رکھی ہوتی ہیں کہ جو انسان فتنے میں پڑتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ہیں، نبی علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہیں، تو قرآن کے حوالے دیتے ہیں، بتائیے تو ان کے لیے اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں یا نہیں رکھی ہیں؟ اسی طرح کتنی صحیح حدیثوں سے غلط مطلب نکالا ہے مسلک پرستوں نے، فرقہ پرستوں نے۔ تو وہ چیزیں اللہ نے خود رکھی ہوئی ہیں تاکہ جس کا دل کرے شرک کی طرف جانے کے لیے وہ ادھر چلا جائے، اور جس کو چاہے ایمان کی طرف آ جائے۔ تو انہوں نے کڑی سے کڑی آپس میں ملائی ہے۔ اور ہم حنیف صاحب کہا کرتے تھے کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، وہ کرینہ انہوں نے ملایا ہے، بالکل صاف صاف نہیں لکھا ہوا ہے۔ صاف صاف کدھر لکھا ہوا ہے؟ صاف صاف تو جو بات ہے وہ قرآن کی نص ہے کہ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت آپ پڑھیں، اس میں تمام انبیاء کی سنت بتائی گئی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے یا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ہے، کچھ کے نام میں اور کچھ کے اللہ نے اس طرح بتایا کہ جو بھی انبیاء ہے۔ تو یہ نص ہے۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر وہ ایک آیت ہے، شاید 80 نمبر ہے، اور ایک آیت اس سے پہلے بھی، کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں مشرکین نے اپنے انبیاء پر الزام لگایا کہ انہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور اللہ نے جواب دیا کہ بے ایمانو، تمہیں کوئی ہوش ہے؟ انبیاء کیسے ہوتے ہیں؟ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے، اس کو حکمت اور دانائی عطا فرمائے، اس کے اوپر کتاب نازل کرے، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی اس میں بندگی کی ساری چیزیں آ گئیں کہ میری نظر و نیاز کرو، مجھے مدد کے لیے پکارو، میرے سامنے رکوع اور سجدے کرو۔ وہ اپنے آپ کو پجوانا شروع کر دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ مالک فرماتا ہے وہ تو تمہیں اللہ والا بنائے گا کہ اللہ کو رکوع کرو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ تمام انبیاء کا تو یہ انداز رہا ہے۔ پھر وہ مشہور آیت جس کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر دور کے اندر، ہر امت کے اندر جو نبی رسول آتے رہے ہیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔ یہ ان کی تعلیمات رہی ہیں، جو بھی تمہیں اللہ کی بندگی کے راستے میں حائل ہے اس کا انکار کرو۔ پھر ہر دور کے اندر جو بادشاہ اپنے آپ کو سجدے کرواتے تھے، اس دور کے اندر جو انبیاء آتے رہے، وہ کبھی بھی اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے، منع کرتے تھے۔ اور پھر سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ بھی شرک کرتے تو وہاں تفصیل تو اللہ نے بیان ہی نہیں کی، کیونکہ شرک بالکل واضح چیز ہے۔ اگر وہ بھی شرک کرتے، یعنی وہ کام جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں کسی اور کے لیے کرتے، تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا سارا کیا کرائے میں غارت کر دیتا۔ سورہ زمر میں آخری رکوع میں بتایا گیا کہ سارے انبیاء کو یہ بات بتائی گئی ہے، اور آپ آخری ہیں، یہ سن لیجئے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے تو بالکل اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر، جب بیماری کی شدت ہے اور بار بار زبان پر یہی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، اللہ کی لعنت ان یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ بتائیے قبروں میں کون ہوتے تھے؟ انبیاء اور صالحین ہوتے تھے۔ ان کو جو سجدہ کرے گا وہ کافر اور مشرک، اس کے اوپر لعنت۔ اور جو زندگی میں کوئی سجدہ کرے ممکن ہے، اسی لیے عبداللہ 17 کے اندر لکھا گیا تھا خارج از امکان ہے اس طرح کا سجدہ، یہ تو ہر شریعت میں ناجائز اور حرام رہا ہے۔ یہ پہلے عبداللہ 17 کے اندر یہ لکھا گیا تھا، اور جب محمد حنیف کو یاد دلایا گیا کہ وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں اب ہم اس میں امینڈمنٹ کریں گے۔ امینڈمنٹ انہوں نے کی ہے، ایمان کو کفر میں بدلی کر دیا، جس طرح سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کی نعمت کو کفر کے اندر بدلی کر دیا اور اپنی قوم کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا۔ یہ کیا ہے محمد حنیف نے اس دور کے اندر، پوری جماعت کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا اس نے، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ یہ وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ باقی سورہ یوسف تو آسن القصص ہے، بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے، یا بہترین قصہ ہے۔ تو جو بہترین قصہ ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔
تو توحید جو بہترین چیز ہوتی ہے، شرک بدترین چیز ہے۔ تو یہ ایک انداز اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام نے 4 نمبر آیت کے اندر اپنا وہ خواب بیان کیا، جو منظر انہوں نے دیکھا۔ وہ منظر کیسا تھا؟ دیکھو، سورج چاند ستارے، نہ ان کے پاؤں ہیں، نہ ہاتھ ہے، نہ ماتھا ہے، یہ گول قسم کے یہ اجسام ہیں۔ تو یہ کس انداز سے وہ نیچے اترے تھے یا کیا ہوا، یہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا یا اللہ جانتا ہے۔ اور وہ اصلی نہیں آئے تھے، خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ یہی کیا یعقوب علیہ السلام نے، تعبیر بتائی ہے کہ میرے بچے اس کا یہ مطلب ہے، اور سارے وہی الفاظ ہیں جو آگے جا کے 100 نمبر آیت اور 101 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام نے دہرائے ہیں، یا سورہ آل عمران کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کسی کو نبوت عطا فرمائے، دانائی عطا فرمائے، وہی چیز وہاں دہرائی گئی ہے کہ میرے بچے، اللہ تعالیٰ تجھے دانائی عطا فرمائے گا، وزڈم عطا فرمائے گا، اور تو تجھے چن لے گا، یعنی تجھے نبی بنائے گا۔ بتائیے، کوئی نبی اپنے بیٹے کو اپنی طرف سے کہہ سکتا ہے کہ تمہیں اللہ نبی بنائے گا؟ جب تک وہی نہ ہو، وہی جب تک اللہ نہ بتائے۔ تو یہ وہی کی روشنی میں انہوں نے تعبیر بتائی ہے کہ اللہ تجھے نبی بنائے گا، تمہیں چن لے گا، تجھے دانائی عطا فرمائے گا، اور تیرے اوپر اس طرح رحمتوں کی بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کی، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، پھر اپنا نام بھی لیا، اس طرح تیرے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے گا۔ تو رحمتوں کی بارش کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ بنائے، پھر نبی بنائے، پھر کتاب اتارے، شریعت دے، یہ ساری چیزیں تو ایک انسان کے لیے بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی شفقت ہے۔ اس سے آگے تو پھر خدائی ہے، وہ نہیں دیتا کسی کو، یاد رکھیے، وہ نہیں دیتا ہے کسی کو، الوہیت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں سارے کے سارے، ان کو وہاں اصل میں دھوکہ لگا ہے۔ تعبیر کرنے کی بجائے انہوں نے اسی طرح کے الفاظ مان لیے، اسی طرح کے، حالانکہ دوسری جگہ قرآن میں کتنی جگہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، تو کیا وہاں نہیں مانا انہوں نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو کیا مان لیں گے آپ کہ ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو رب مانا تھا؟ کیا کہیں گے آپ وہاں؟ آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بڑا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ اسی طریقے سے آپ الفاظ جس طرح اسی طرح مانیں گے، یا اس کا مطلب لیں گے؟ مان ہی لیں گے کہ یہ ایک تعلیم کا انداز ہے، قوم کو انہوں نے سمجھایا ہے جس طریقے سے، ایک ماحول ہوگا جیسا بھی، اس طریقے سے یہ اس کی تشریح کریں گے، تعویل کریں گے۔ پھر دیکھیے، وہ جو حدیث میں بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ ساری چیزیں گنوائیں اللہ تعالیٰ، اللہ کہہ رہا، خود کہہ رہا میں بن جاتا ہوں۔ تو بتائیے اس کا کیا مطلب لیں گے؟ آخر میں فرمایا پھر میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ یہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں رکھ دیا ہے کہ بندہ اللہ نہیں، بندہ 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 ہی رہتا ہے۔ تو صحیح مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہوتے ہیں، وہ اللہ نہیں بن جاتا ہے۔ صوفیوں کا بندہ اللہ بن گیا۔ تو بتاؤ، اس میں ان سب سے پوچھ لیجئے اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے۔ تو ہر جگہ تو بالکل صحیح بات کہتے ہیں، لیکن یہاں کے پتہ نہیں ان کو کیا موت پڑ جاتی ہے۔ اصل میں ان کے عقیدے کے اندر خرابی، اس لیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تشریح کرتا ہے، یعنی اس کا دھیان ادھر ہی جاتا ہے، اور جس کا ایمان عقیدہ یعنی صحیح ہوتا ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے، شکر گزاری کے طور پر۔ بالکل موقع بھی وہی ہے، پورے قرآن کا عقیدہ بھی یہی ہے، انبیاء یہی کرتے ہیں، وہ سب نے اللہ کو سجدہ کیا، شکر گزاری کیا، سجدہ ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور جو اس سجدے کا رخ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیرتا ہے وہ خالص مشرک ہے اور خالص بدعقیدہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی میں بڑی کڑی آزمائش لی، چونکہ ایک نظریاتی دعوت اٹھی تھی، نظریاتی لوگ تھے، تو نظریاتی ہی آزمائش کی گئی اور سارے ڈھیر ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کس طریقے سے لوگ ڈھیر ہوتے ہیں، تو حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ سرفروں کو دماغ نہیں کام کرتا تھا۔ جب وہ طالوت نے کہا کہ ایک نہر پر تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اللہ یہ کہ چلو بھر کے ہاتھ سے تھوڑا سا پی لے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن پیٹ بھر کے کوئی نہیں پیے گا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ سارا لشکر ڈھیر ہو گیا، سب نے پیٹ بھر لیے، صرف ایک دو آدمی تھے، چند آدمی تھے جنہوں نے ایمان خالص اور وہ آزمائش میں پورے ہوتے رہے۔ یہاں جماعت کے ساتھ بالکل وہی ہوا ہے، سب نے سجدہ تعظیمی مان لیا، اور سب نے بکریوں کی طرح سر نیچے کر لیا، اور لومڑی کی طرح ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آزمائش میں فیل ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ معاملہ جیسے ہفتے والے دن دیکھے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، تو کس طرح
لوگوں نے ہیلے بانے کیے، وہی ہیلے بانے اب یہ کر رہے ہیں. یہ معاملہ بالکل ذرا برابر اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے خالص توحید کو قائم رکھا جائے، حجت تمام ہے ان سب لوگوں کے اوپر، اور ان کے اندر وہ ایمان اب باقی نہیں رہا ہے.